تین مسئلہ ہے تیرا میرا بیٹا دنیا دے جس کونے دے کھڑا ہوئے کوئی بیلجیم کا کتا کوئی ڈنمارک کا درندہ کوئی مغرب کا بغیر جب قرآن میں چلاون کی کوشش کرے پھر اوپی کی بلی نہ پڑے بلکہ وہ بھی آنکھ چکھوا کے آگے یہ بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اگر ذوق اجازت دے رہے سارے رکھو گے بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت لیکن یہ واسطے ضروری ہے ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ واسطے تو اگر تام اندر کار ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کا تام اندر کار ہے یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا دکان کے کم تولنا چھوڑ دو کیا بات یاتیاں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یا قرآن کی تلاوت چھوڑ دو صبح صبح یا دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دو کیا بات آپ سے دست بستر ریکویسٹ ہے یا بیٹی کے سر پہ قرآن رکھنا چھوڑ دو یا پھر ہزار بندے کے سامنے اریاں لباس پہن کے بیٹی کو کیمرے کی آنکھ کے سامنے لانا چھوڑ دو کیا بات جتے بہن دا لباس دیکھ کے بھرا شرمندہ ہوئے جتے دھی دا لباس دیکھ کے پیو شرمندہ ہوئے وہاں پھر کیا ہوگا کس مفتی کس پیر نے کہا یہ سارے علماء بیٹھے ہیں میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر ہوں کس نے آپ کو کہا بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرو ثواب ہوتا ہے کس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے اصل قرآن کے سر تے قرآن ادھر رکھوانے قسم سے نہیں ہوگا میں کم کیتا ہے قرآن چاہے میں نہیں کرنا یا نہیں کیتا قرآن چاہنے یہ کون سا طریقہ ہے چودھری ملک نواب خان سنی دیوبندی وہابی لے آؤ جی قرآن 8 دن شادی چلی بے غیرتی بے حیائی فحاشی ہوتی رہی 8ویں دن بعد تھوڑی دیر چپ کرنا جی اسلام آ گئے نکاح کے لیے 5 منٹ نکلے پہلے کو شرم کر دیا سن بیبیاں دوپٹہ سر کے رکھ لیندے ہون کیونکہ بیچاریاں بیوٹی پارلر دی برکت نال ایسا ہویا کہ دوپٹہ کیونکہ وہی ہے جہاں پہ کلپ لگا ہے مجھے آپ بتائیں کہ میری ان پڑھ سادہ ماں بازار میں دوپٹہ نہ اترنے دے اور میری ہائی کوالیفائیڈ بیٹی میری ماں گھر میں دوپٹہ نہ اترنے دے اور میری ہائی کوالیفائیڈ بیٹی کا بازار میں دوپٹہ نہ ٹھہرے اس مغربی تعلیم نے مجھے کچھ دیا یا سب کچھ برباد کیا برباد کیا برباد کر دیا یہ کس ملک میں ہوتا ہے اس ملک میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں عربی رسم الخط کا لباس پہنے ایک سیمپل کو مارکیٹ میں اتارا گیا ظاہر گئے مارچ میں ہونے والی ایک بغیرتی کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو آپ کے سامنے اب پلے ہوگا اس سے پہلے سیمپل پھینکا گیا اس حیا باختہ خاتون کو روکنے والے کون تھے اللہ کی قسم میں دیوبندی مولوی نہیں تھے بریلوی مولوی نہیں بازار کے دکانداروں نے اس کی بے حیائی کو اس کے انداز کو دیکھ کے کہا کہ یہ ہمیں یہ لگ رہا ہے پولیس بلا لی گئی اس کو محفوظ کر دیا گیا اس کے بعد پولیس نے دیوبندی بریلوی وہابی علماء کو بلایا انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو میڈیا والے کتے مولوی کو کیوں بھونک رہے ہیں کیا بات ہم کہتے ہیں میڈیا پہ بیٹھنے والے اور اداروں میں بیٹھنے والے کتوں پہلو تو پوچھ لو پہلے ہمشیرہ سے تو پوچھ لو اس کو کس نے روکا کاٹا کس نے علماء نے تو جا کے یہ کہا جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ آیت نہیں ہے یہ کوئی عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہمیں یہ پتہ بازار والوں نے کہا عربی میں پتہ نہیں قرآن ہے انہوں نے کہا نہیں
یہ کچھ ایسی فضول بات ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو جس نے آپ کی بہن بیٹی کو بچایا، آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کمروں دی چنکارج پلن والے ڈنڈے دے انگریزوں موم بتی آنٹیاں دے پتروں اس اسلام میں پھونکنا چاہتے ہو تو سیدھے ساڈے سامنے آؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روکی سوکھی کھانے والے تجھے ہضم نہیں ہو رہے، حرام خور کتے۔ کیا بات ہے؟ مزدور سے 6 مہینے کی کمائی لے کر ہڑپ کرنے والے، اپنے پیٹ کو دوزخ بنانے والے کتے تجھے بھونکنے کے لیے مسلمان ہی کیوں ملے ہیں؟ محمد کے دین کے نوکر کیوں ملے؟ تم کیا سمجھتے ہمارا کوئی نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے سرپرستی کرنے والا، لیکن تو بھول گیا ہے یہ گنبد خضرا کے فیضان کے سپاہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، منبر پہ اور محراب پہ بیٹھے جب ان کی بد دعا نکلتی ہے تو پھر تیرے وجود میں پڑے ہوئے کیڑے جنازے تو پہلے نظر آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو تحفظ دینے کا۔ کس نے کہا؟ ہم الحمدللہ اس پاکستان میں سب سے محفوظ جو تصور ہے وہ علماء کی وجہ سے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ رکنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہی نہیں ملا۔ وہ چیک کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ مظلوم طبقہ کون ہے؟ آپ چیک کر لیں، آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مریض بنا ہو تو آپ کی گلی سے کوئی ڈاکٹر گزرے، ان وقت ڈاکٹر صاحب ذرا بزرگ بیمار میں چیک کر لے، انہیں کیا کلینک پہ لے آؤ، کلینک پہ لاؤ۔ آپ کا مکان بن رہا ہو، کوئی انجینئر صاحب گزرے، اس کو کہہ ذرا نظر مارنا، ذرا فیل لے کے دفتر آؤ۔ اور تو چوک کھڑا ہو کے گپ لا رہا ہوں میں، آدم علیہ السلام دا قد کنا سی، موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا کنا سی، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دی عمر کنی سی، ابراہیم پاک دے لینے دا رنگ کی سی۔ اس چکر میں پھنسا ہو، دوستوں میں گپ شپ کے موڈ میں، اور مولوی مسجد کا امام اپنے باپ کی، بھائی کی، بہن کی دوائی لینے نکلے، تو اپنا چسکا پورا کرن لئی بھی انہوں ڈاک کے پوچھی نہ مسئلہ ہے، قسم خدا دی دوائی بعد وچ لوے گا، پہلے مسئلہ دسے گا، پھر بھی پونکن واسطے مولوی۔ کیا بات؟ یہی کیا ہے تم نے؟ آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، آپ تو اللہ کا کرم ہے، آپ کی محبت ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہی کہ کفر وچن کہیے میں نے کہا کہ تواڈی محفل پڑھے لکھے نہیں ہوندے، ماں کا لکھ دی لعنت ہو جے پڑھے لکھے تے جنوں پیو دی شناس نہ ہوے۔ ساڈے کول جڑے آندے نے الحمدللہ صبح اٹھن تو پہلے ماں دے جوڑے سیدھے کر دیندے تے پھر ماں نو دوجی ماں پوچھدی ہے، میرا روزانہ لڑ کے جاندا ہے ماشاءاللہ، کالج یونیورسٹی پڑھیا لکھیا بھی ہے، دفتر جاندا ہے روزانہ لڑ کے جاندا ہے، جدوں بے ایمان گھر آ جاوے اسی اونچا نہیں بولدے، ماں پیو سہمے رہنے ہاں کہ او فخر نال آندی ہے تیرا رات نو ڈرامہ ویکھ کے ٹک ٹاک ویکھ کے سوندا ہونا ہے، میرا رات مفتی نصیر دے مدرسے محمد دے دین دا پیغام سن کے آیا۔ یا رسول اللہ، لیکن انہیں واسطے ضروری ہے جن بچوں نے قرآن ابھی آپ دیکھیں گے مفتی صاحب کی محبتوں سے بچوں نے جو قرآن حفظ کیا، یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا، بچوں قرآن پہ تجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ایک اور کام کرو، قرآن نال عشق، کیونکہ جڑا قرآن نال عشق کرتا ہے اساں انہوں اپنی اکھاں نال ویکھنے ہیں، وہ لتاں تو معذور بھی ہوئے تے قسم خدا دی لوگاں دے دلاں وچ انج چراغ بن کے جلدا ہے۔ خودداری پیدا کرو، خودداری۔ لوسی مولوی ہوئے، چاپلوس پیر ہوئے، او دے تو بچوں کیوں کو نیری تباہی ہے۔ ختم دا سامان ویکھ کے جڑا بہ جاتا انج نہیں کرتا، ناراض ہو گئے۔ ختم دا سامان ویکھ کے جڑا گوڈے ٹیک کے بہ جاوے، ایسا نہیں کرنا، وہ ہر چیز آپ کے پیچھے آئے، رکنا نہیں ہے۔ اقبال فرما دے لے کہ میں قرآن دا پیغام لے حسین ابن علی، رمز قرآن اب حسین موختے زی آتش او شولہ اندر جڑی میری جرت تے غیرت ہے نا، مغرب چ پڑھ کے جڑا آوے تو پتہ یہ کی ہوندا ہے، کئی پینٹ پاڑی پھردا ہوندا ہے، ایک دوجا رنگ ہے، کئی میجک نال وال کتے طرح کھڑا کر کے آندے جناب مغرب زدہ ہے،
لیکن سلام اقبال تینوں مغرب چو پڑھ کے آیا تے آخرے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے مغرب تو پڑھ کے آ کے ٹیڑا منہ کر کے انگریزی نہیں بولی بلکہ نخیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک کے مدینہ ساڑھے ایک اور بیماری ہے یہ جو مفتی نصیر صاحب جیسے باصلاحیت لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مدرسے دیا چٹائیاں پہ غور کرو مفتی نصیر تو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس قبیلے میں ایک ایسی بھیڑیا بیٹھا ہے چنگے پیرہ نو کٹ کے ایک ایسا بھیڑیا بیٹھا ہے پیر کے روپ میں چنگے نو پھر کٹ کے بغیرت پیر دے مرید کلمہ کی چمانا وہ ایک ایسا بھیڑیا ہے جو چوس رہا ہے مرید کو چوس رہا ہے اور جب مصطفیٰ کے دین کو ضرورت نہ پڑے تو پیر گدی جتنی بڑی ہو باہر نہ نکلے پھر پیر نہیں ہے پھر ہے پیر بغیرت مرید کو میں معافی چاہتا چول پیر دا مرید معاف کر دے بے ذرا کیمرہ بھی گھمائی رکھو جنہیں چہرے تے 12 بجے سمجھ لے پیر بغیرت ہے مرید ٹھیک ہے لاکھ دی لعنت بغیرت پیر دے مرید دے لاکھ دی کیا بات ہے مر گئے ہو کہ زندہ ہو میں کسی کا چوکیدار ہوں جو میں اس بغیرت کی صفائیاں دیتا پھر تو بات کر پیر احمد سعید کاظمی بھی میں ایک لاکھ تے کھڑا ہو کے زندگی بھر کا فضل کرا میں بیٹھے ہو ناراض بندے دے پیر دے بھی لعنت تے اودے تے بھی لعنت بات میرے حل دیکھو مجھے بتاؤ میرے باپ فوت ہوئے میرا پیر جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا اماں کا وصال ہوا میرا پیر جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا میری بیٹی کا نکاح ہوا خطبہ بھی نہیں پڑھا سکتا میرے بچے کے کان میں اذان بھی نہیں نام بھی نہیں رکھ سکتا میں اس بغیرت نو قربانی تے کون لے پڑے ایک باری پھر بغیرت پیر تے لعنت تے مرید تے ڈبل لعنت دس سمجھے نو قادے واسطے ہے پیر صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے حضرت امیر معاویہ اچھے نہیں لگتے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ مجھے نبی کے اصحاب پسند نہیں ہے مگر تیرے جیسے کتے پیر کو میں اپنے پاؤں کی جوتی میں رون دوں اور جو تجھے پسند نہیں ہے کمینے تیری پسند نہیں دیکھنی جس معاویہ نے محمد کو بہن دی ہے ابو سفیان نے بیٹی دی ہے جس مصطفیٰ نے عثمان کو شہزادیاں دی ہے جس ابو بکر نے بیٹی دی ہے جس عمر نے بیٹی دی ہے اللہ کی قسم ہے میری نسل اس محمد کے صحابی پہ قربان ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یا رسول اللہ کیمرہ گھمانا ہے حق چاہیے کیمرہ گھمانا پیر کے لیے نہیں ہوتا لیے ہوتا ہے اللہ کی قسم ہے اس پیر کو سلام جس کی قربت و صحبت میں آل محمد کا احترام ملے اصحاب محمد کا احترام ملے اس پیر نے لکھے علیہ سلام ناراض ہو گئے ہو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اچھا ایک بندہ نے ساڑھے پیر نو برا کے میں نے 5000 نکالا میں کہ انعام ہی نا 10 کیونکہ میں جب بغیر تھا نا لوگ آنے 10 تو سی میں کہ میں نے نا 10 دے میں کہ میں نے نا 10 دے میں کہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی نالی اندر اللہ کی قسم ساتھ رکھے حالی بول ناراض ہو گئے ہو اگلے دن ایک جگہ سے بیٹھے ساتھ
پیر صاحب آئے سب کو سلام کرتے ہیں جیدے آستانے کے شریعت کا جھنڈا اچھا اللہ دی قسم ہے میں وہ جوتیوں دکھا کے ہمارا معیار ہی ہے ناراض نہ ہو اے جننے بھی علماء بیٹھے ہیں انہاں دا معیار پتہ ہے اللہ دی قسم ہے بندہ شیخ الحدیث نہ ہوئے عالم نہ ہوئے مفتی نہ ہوئے حضور تے دین تے کارروائی پا کے وقت دے فرعون سلمان بدتصویر دا وجود پاڑے اسا 8 گھنٹے بڑے بڑے شیوخ نو اللہ دی قسم ہے وضو ڈک کے ایک لب تے کلیا کا پاڑے جو انتظار کر دیا دیکھیں انہاں دا معیار اچھا کیا کر گئے مرد سن لا کیا کر گئے اوہ مولوی ساڑی جیدی طبیعت خراب ہے انہوں میں کہہ رہے ہیں میں ہاتھ بند کے پوچھنا تسا سیانے لوگ ہوں تسا مسئلہ فائنہ نہیں دسیا او دی لائن ہو رہے ساڑی ہو رہے او دی لائن تے ساڑی لائن اچھ فرق بیک لائن بھئی حضور نے مسلح لکھتا ابو بکر نے ہولی تھوڑا جو ہو رہا چلا جاؤں 1.25 لاکھ نبیوں نے اللہ نے پیچھے کھڑا کر کے مسلح دیتا مصطفیٰ نے مصطفیٰ پاک نے اپنی امت اچھ مسلح دیتا ابو بکر کو اچھا تے کئی بیچارے عقل دے بنجارے وہ کیا نے حضور نے جب ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا من کن تو مولا تے گل موکی میں کہ موکی نہیں سی سونے گل تے پوری ہو چھوئے جب حضور نے ہاتھ چایا جدہ میں مولا ہودا علی مولا ابو بکر بھاج کے جپی پائی عمر بھاج کے جپی پائی سارے صحابہ جپی پائی انہاں کا سادہ بھی مولا کہ اس سے نبی نے فرمایا مجمع وہ بندے وہ نبی وہ پیغام دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکو میں محمد دے مصلی تے کھڑے ہو کے امامت کراوے تے سب تو پہلے علی نے پچھو امید کیا کہ جیدہ امام محمد ہے ہوتا امام ابو بکر صدیق کے گل تے شروع ہو گل مکی کدو بیٹھے ہو تھوڑا جی ہور حالی بولو گل مکی ہے کہ شروع ہوئی ہے حضور نے مصلح ابو بکر نے عمر نے عثمان نے علی مصلح چلتا حسن عسکری پاک حسن عسکری نے مصلح عبدالقادر جیلانی پاک نو دیتا 1400 سال بعد کبیر والا جامعہ رضویہ شمس العلوم مصلح تے مفتی نور محمد تو بعد مفتی نصیر کھڑا ہے دسا مصلح رسول تے تا مولوی کھڑا ہے تو کتنے کھڑا ہے معافی بغیرت پیر کے مرید کو ایک باری پھر معافی جنہوں پریشانی ہوئی ہے وہ کو معافی ہم کہتے ہیں یہ نہ دے ایک میں پیر دا نام دسنا تساں او تو بڑا کو نہ سنے ہوئے تو میری وجہ میں نوں سمجھا دینا پیر دا نام ہے عبدالقادر جیلانی بلکہ جا کو حضرت مولانا پیر عبدالقادر جیلانی اما ولیا پھوپھی ولیا نانی ولیا دادی ولیا دادا نانا ولی اما نو پہ آدھا جماندرو پیرے پدیشی پیرے اما نو پہ آدھا میں دین پڑھنا چاہنا تو مانے نہیں آیا بچہ مولوی آنا کم کیوں کروں بیشا اللہ تھی میں وے پوڑنا تھی میں او میرا بچہ تو پیر تیرا پیو پیر تیرا دادا پیر مولوی بڑھو اپنے دے تمیز پہن اپا لکھی آ تو پیر مولوی بڑھو تو پدیشی پیر اما ابو ولایت دمیار بیک ماں دیئے میں نے پتہ تیری میری ملاقات آخری ہے لیکن تو نانے دی شریعت پڑھن جانا ہے جا پتر ملاقات اور نانے دے دربارے چھوئے گئی بیٹھے ہو پھر علوم پر دسترس پا کے واپس لوٹے پھر ایک بندہ گیا محلے دا بندہ فوت ہویا انہیں جا کے کہ بابا جی دعا کرو میرا ابا فوت ہویا فرمایا کدے اے دس میرے مدرسے آیا ہے دوست وڈا آستانہ کی دے مدرسے تے نہ مر جانے غوث سے بڑا آستانہ کس کا فرمایا میرے مدرسے آیا سی مدرسے آیا سی کہ میں نے دیکھا گلی چو گزرے سی فرمایا گلی چو گزرے
فرمایا گلی سے گزرنے والا وہ بندہ جس کے کان میں میرے مدرسے سے نکلنے والی آواز قال اللہ قال رسول کی صدا ٹکرائی اس کو میرے نانے کی برکت سے میرے رب نے مغفرت کر دینی ہے، بخشش کر دینی ہے۔ تو کیڑا دین لے آیا سنے مگر سے تیری راہ پہ تک دینے آسانے آؤنا آستانے آنو سلام جتے دین دا جھنڈا اچھائے لیکن مولوی و پیرو لوسی مولوی ہوئے چاپ لوس پیر ہوئے جڑا ہر دیکھ دا ٹھکن بنے انہوں کلو بچ جاؤ یہ خیرت ضرورت دا پیغام گئی ہے کہ برائی نو برائی یا کوئی امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر برابر گل کرنی ہے۔ اچھا ساڑھے گاں اے دسو سیانے لوگوں سب تو بڑا عزت والا کام سمجھا جاتا ہے ریڈ کارپٹ استقبال۔ ساڑھا آپی جی ملت وزیر اعلیٰ آپی ہے آپی اور تو پہلے جڑا وزیر اعلیٰ سی پاپی وہ وقت اپنے سورے دی قبر تے گیا اس علاقے دے بیروکریٹ بغیرت دی جہالت میں کو کہ انہیں دے پیرا تھلے اس دے سورے دی قبر ریڈ کارپٹ وچ اے ہوندی ہے جہالت ریڈ کارپٹ یہ دس ہے اقتدار کی طاقت دا نشہ ہوتا ریڈ کارپٹ استقبال جڑے اے ہن ثابت ہوئے نے مرحوم انوار الحق اکڑ صاحب او تشریف لے گئے باہر 7ویں لسٹ انہوں نے نکرے کرا کر ظاہر منشیاں دی اوقات نہیں ہوئی لوگوں نے کہا ریڈ کارپٹ استقبال سب تو بڑا ریڈ کارپٹ استقبال ہے لیکن میں نے دسو بیروکریٹ سی ایس ایس کر کے مقابلے دا ٹاپ کر کے بڑی کرسی تے آ کے پروٹوکول شروع ہوتا ہے عہدہ لے کے منصب لے کے عہدہ سنبھال کے عہدہ استقبال تو دی عزت آبرو دا ماحول شروع ہوتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہنا ذرا اے دی عزت دا بھی پوچھ لے جیڑا تیرے نزدیک کسی اہمیت دے حامل نہیں غریب ماں دا مزدور پیو دا پتر پاٹے پرانے کپڑے ٹوٹی جتی لبڑے ہویا وجود تے ہاتھ جناب کا اکھا ملدا ملدا صبح کرو قدم چک دے پروردگار والو حکم ہوندا فرشتوں پروٹوکول لا دے بے شک پروٹوکول لا دے اجے قاری نہیں اجے مقری نہیں اجے عالم نہیں اجے مفتی نہیں اجے تلفظ نہیں الف با تا پڑھنی ہے اس کا اسی وقت استقبال فرشتے اپنے پاؤں اس اپنے پر بچھا کے اس کو اوپر لانے والے ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حافظ جی قاری صاحب مفتی صاحب مولوی صاحب دنیا دار کتے سے پروٹوکول نہ مان تیرا پروٹوکول قدرت کی طرف سے لگ چکا ہے لیکن اپنی خودداری کا سودا نہ کر ساڑھے خودداری کا مزاج مکرہ ہوتا ہے ساڑھے میرے ادارے چیک ساڑھے دوست نے جج صاحب سے انہوں نے شیرہ دی شادی سی انہاں بھیج دی صبح رات کو شادی ہو گئی صبح چکن بھی جیب ٹھنڈے نان مدرسے بھیج دی تو انہوں نے کہا طالب علم دے ہو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ادارے چکے ہوتا ہے ناظر دسیا جو جج صاحب بلو آیا جی رات صبح آئی ہے جناب دیر میں چکن بھی نال ٹھنڈے نان میں کہا پتہ کر گور میں تو مٹن دی دیکھ کنے دی آنے جی 23,000 میں کہا 100 نان 23,000 دی دیکھ منگا کے رکشے کے رکھ کے جج سے بلوا دے جج سے بلوا دے انہیں کہہ دیئے کہ میں کہا میں تیرے منہ کے تماچہ مارے ہیں کہ میرے کل صرف رسول اللہ دے مہمان دے تو بھیجیے ٹھنڈی دے چکن دی میں تیرے دنیا دار مہمانوں نے دسنا چاہنا کہ میں ایسے معاملے کو جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں رسول اللہ دے مہمان تیرا ٹھنڈا سالہ نہیں دیکھ رہا میں کہا سانو خودداری بھی محمد نے دین نے دیتی بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو خودداری رکھو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اپنے حصے پر کام کریں گے ہم اپنے حصے پر کام کریں گے ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے کچھ دے ہی نہیں سکتے ہم مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار کسی کو کیا دے سکتا ہے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے میرا دو منبر کتنا طاقتور ہے یہ طاقت اپنے دیکھ لی ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں پاکستان کے بڑے عہدے پر بدمست ہاتھی
چند دن پہلے محمد کے دین کو بھوکا، ختم نبوت پر اس نے حملہ کیا، کتنے پیر نکلے، کتنے لیڈروں نے بحث پہ بات کی، صرف محراب و منبر چیخا، اور محراب و منبر چیخنے کا اثر یہ ہوا کہ اس کو آخرکار اپنی اس بات پر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ رجوع کرنا پڑا۔ اسانیہ تھوڑا جا سمجھ کے بول کا ابو تیرے نواز عمران زرداری نہیں، جب محمد کے دین کی بات آئے تو پھر سوچ سمجھ لیا کر بچا، کیونکہ ختم نبوت ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جہدے واسطے مولوی تے پیر نہیں چنتا، وہ رب چن رہے۔ جاگ رہے ہو؟ ہولی ہولی بولو نا۔ ختم نبوت کے سپاہی بندے نہیں چن رہے، کون چن رہے؟ بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔